أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم۔ سید عبد المجید ندیم چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ خطاب فرما رہے ہیں حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو آئیے ہم سب مل کر رضا شاہ صاحب کا یہ خوبصورت بیان سنتے ہیں۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة احسنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ صدر محترم استاد علماء حضرت شیخ الحدیث مولانا عبد القدیر صاحب، جانشین شیخ القرآن برادر مکرم قاضی صاحب، گرامی قدر حضرات علماء کرام، جمعیت اشاعت التوحید والسنہ کے عمائدین و کارکنان، مولانا عباسی صاحب، عزیز مکرم زاہد صاحب، محترم بزرگوں اور عزیز دوست، گزشتہ فروری کی 11 تاریخ کو
ملاقات ہوئی تھی. ہم نے تو کچھ بھی نہیں کہا تھا، لیکن نازک اندام بزدلوں دلوں کو بہت کچھ محسوس ہوا. فاصلے پیدا کر دیے گئے. آج پھر آ گیا ہوں گردش دوران کو ڈال کر. جلسے کا شباب تو مجھ سے پہلے حضرات علماء کرام ڈوب چکے ہیں. جلسے کا بڑھاپا شروع ہوا. میں مولانا سے کہہ رہا تھا ابھی تقریباً ہر جگہ یہی ہوتا ہے. بہرحال رات کے 12 سے بھی اوپر کا عمل جاری ہے. میری گفتگو کا عنوان ہے نقلی چیزیں منڈی میں آ گئی ہیں. وہاں اس اصطلاح کو بھی ڈائنامیٹ کرنے میں حجمی فنکاروں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی. رب العزت کا ارشاد ہے یقیناً وہ کہ جنہوں نے دعویٰ کیا کہ ہمارا داتا اللہ ہی ہے اور پھر اس پہ ڈٹ گئے، ثم استقاموا، یہ کہنا کہ میرا معبود مسجود ہر جگہ موجود علام الغیوب کا ساز و دستگیر میرا داتا میرا رب اللہ ہی ہے، پھولوں کی سیج پر سونا نہیں، مصیبتوں کو دعوت دینا ہے. یلغار کرتی ہے ہر طرف سے مصیبتیں. کوئی اگر یہ سوچتا ہے کہ نہیں موقف یہی ہو لیکن بات سلیقے سے کی جائے تو دکھ جاتا ہے. مجھے اختلاف ہے اس سے. پیغمبر سے زیادہ حکیمانہ لہجہ کسی کا نہیں ہو سکتا. پیغمبر جب اپنا موقف پیش کرتا ہے اور اللہ کی توحید بیان کرتا ہے تو اسے کانٹوں پہ چلنا پڑتا ہے، سنگواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور دور حاضر کا کوئی شخص یہ کہے کہ میں حق بات بھی کہوں اور سدا بہار رہوں، کبھی کوئی کرم ہوا کا جھونکا بھی نہ لگے، تو یہ حق پرست نہیں، شکم پرست. مصلحتوں کے دلدل میں اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے جلب منفعت کا مریض ہے.
جب کوئی یہ کہے گا کہ ربی اللہ تو آزمائشیں شروع ہو جائیں گی. ادھر سے تیر آئیں گے جہاں کوئی توقع نہیں ہوگی. دوست دشمن بن جائیں گے. لیکن رب العالمین کا ارشاد ہے جو ہمارا بنا اور پھر پختہ رہا تتنزل علیہم الملائکہ، پھر ہم اسے سپورٹ کریں گے. اگر فرش والوں میں سے کوئی اس کا ساتھ دینے والا نہ ہوا تو ہم عرش سے فرشتے اتاریں گے. فرشتے اس کے ساتھ چلیں گے اور اسے بشارت دی جائے گی کہ تمہیں نہ خوف ہوگا نہ حزن. عقبہ کے لیے حق تعالی نے تمہارے لیے کیا ہے وہ پورا ہوگا. تعالی کا ارشاد وہی ہوگا. ہم نے جو چاہا تم نے وہ کیا، اب جو تم چاہو گے ہم وہی کریں گے. یہ مختصر سا مفہوم ہے ان آیات کا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی. قرآن کریم کے آئینے میں چند نوجوان اولیاء کرام کے موقف کی جلالت ملتی ہے. یہ نوجوان اولیاء کرام سن کر کہیں آپ سوچنے میں شروع ہو جائیں یہ نوجوان بھی ولی بن سکتا ہے. اس لیے کہ یہاں سوچا یہ جاتا ہے جب کوئی ساری دنیا سے فارغ ہو جائے، عمر رسیدہ، کمر کبیدہ، آنکھوں کی بینائی چلی جائے، آزاد شکستہ ہو جائے، دماغ ڈل ہو جائے، پاؤں میں لڑکھڑاہٹ آ جائے، پھر لوگ کہتے ہیں اب ولی اللہ ہو گئے. بھائی یہ تو معمر ہو گیا ہے، یہ ضعیف ہو گیا ہے. ولایت کا تعلق کس عمر سے نہیں ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اس کا کرم ہے جب اور جس سے ہو جائے. سچی بات یہ ہے کہ جوانی میں اللہ کا خوف زیور حیات ہے. میں کہا کرتا ہوں اگر کوئی شخص ضعیفی اور بڑھاپے کے عالم میں ساری رات سر بسجود رہا، اچھی بات ہے، غنیمت ہے. لیکن جوانی کے عالم میں کہ جب نفس ہمارا بولے کتے کی طرح اس کا تعاقب کر رہا ہے، شریانوں میں جوان خون کی حدتیں دوڑ رہی ہیں، امنگیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، جذبات میں جلالت ہے. اس مرحلے پر اگر کوئی جوان اپنے محسن کو نہیں بھولتا اور سر بسجود ہوتا ہے تو بڑھاپے کے ہزاروں سجدے جوانی کے اس ایک سجدے کا مقابلہ نہیں کرتا. یہ چند نوجوان اولیاء کرام ہیں جنہوں نے بگڑے ہوئے معاشرے سے ٹکر لی، پوری سوسائٹی سے مقابلہ کیا. رب العالمین نے فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم
وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا وقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. یہ چند نوجوان ہیں جنہوں نے آستانہ پرست قوم کے چونچلوں سے اختلاف کیا اور رسک لے کر خطرات کا سامنا کرتے ہوئے پورے معاشرے سے بغاوت کرتے ہوئے اعلان کیا ربنا رب السماوات والارض. دور عیسوی سے ملتا ہوا یہ زمانہ جبکہ ایک بدعقیدہ حکمران کی سلطنت میں مشرکانہ رسوم اور رواجات کو ہوا دی، وہ قومی زندگی میں سرایت کر گئی. جب حکمران رسم و رواج کی سرپرستی کریں تو پھر سچائی منہ چھپائے پھرتی ہے کہ اللہ تو ہرا دین ملوک ہے. آزاد کشمیر میں مجھ سے پہلے کہنے لگے کہ میں علماء کرام سے یہ درخواست کروں گا کہ پھر قواریت کو ختم کروں گا. اسلام آج آ سکتا. میں نے کہا تم ہی قادر، تم ہی مخبر اور تم ہی منصف ٹھہرے. اب دبا میرے کرے خون کا دعوی. یہ ساری نورت اس کی تم ہی تو کروا رہے ہو. ابھی مجھ سے پہلے عباسی صاحب نے جس کا نام لیا وہ کس کے قلعے پہ اس کا قصہ ٹاپ کا قصہ ہے، کس کے انگیز پر بڑے آرام کے ساتھ حرمین شریفین کے ائمہ پہ فتوے دیے جاتے ہیں. مجاہدین کی کردار خوشی ہوتی ہے، بے تکلفی کے ساتھ اسلامی شعائر میں ملاوٹ ہوتی ہے. کوئی اٹھتا ہے وہ کلمے میں ملاوٹ کر دیتا ہے، کوئی اٹھتا ہے وہ اذان میں ملاوٹ کر دیتا ہے، کوئی اٹھتا ہے وہ درود و سلام میں ملاوٹ کر دیتا ہے. اور یہ حضرات کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ہر شخص کو مذہبی آزادی ہے. یہ مذہبی آزادی کا مفہوم یہی ہے. ابھی پچھلے دنوں لاہور میں کچھ بگڑی ہوئی بیگمات نے جلوس نکالا. کچھ دنوں کے بعد میں لاہور جانا ہوا، بہت بڑا جلسہ تھا. میں نے اس سے کہا کہ یہ آپ کو ہم سے مطالبہ نہیں کرنا چاہیے، یہ خدا سے بات کرنی چاہیے کہ وہ آپ کی جیل میں لگے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جسمانی برادری میں پیدا کیا، جس پر آپ کو آبجیکشن ہے تو وہی بات کیجیے نا. جہاں تک تعلق ہے حقوق کا، جہاں تک تعلق ہے وقار کا، تو معاف کیجیے گا اسلام نے فطری تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اور
عورتوں کو بھی کوئی کم مقام نہیں ہوتا. علماء کے سامنے کہتا ہوں عورت کو کبھی باپ نے اعتراض کیا کہ محنت میں کرتا ہوں, ملازمت میں کرتا ہوں, تجارت میں کرتا ہوں, زراعت میں کرتا ہوں, سارا دن دھوپ پہ میں جلتا ہوں, ڈنڈی مارتا ہوں, دھوکہ کرتا ہوں, جب جو کچھ کرتا ہوں کما کے لاتا ہوں, اور کے میری محنت سے ہے, جنت کس کے قدموں میں ہے؟ کبھی اعتراض کیا باپ کی جائے کہ بھائی ماں کے قدموں میں جنت ہے نا, کوئی بات چشمے مارا اس کو دلے باشا. لیکن دور حاضر کی ماؤں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا. اصل میں یہ مستعار سوچ ہے ان بیچاروں کی اور بیچاریوں کی. میں کہا کرتا ہوں کہ ایک سفید پوش نوجوان بیچارے کی شادی ہونے لگی, چھاپ رہا مفلس آدمی, شادی کا مرحلہ گزارنے کے لیے اس نے کسی نادان دوست سے شیروانی مانگی کہ بھائی تم مجھے شیروانی دے دو, 2-3 دن کی بات ہے, واپس کر دو. اب اس نے شیروانی تو دے دی لیکن ساتھ چپک گیا. شادی کے دن دولہا سے ہٹتا نہیں ہے, چپکا ہوا. کبھی اس کی گرد جھاڑتا ہے, کوئی تنکا وغیرہ آ پڑے تو اسے ہٹاتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں بڑی محبت ہے دولہا کا, کوئی قریبی لگتا ہے, حالانکہ اندر سے بیماری کو اور ہے. اب جو کوئی باہر سے اجنبی آئے اور اس نے آ کے کہا بھائی دولہا میاں کون سے ہیں, تو یہ صاحب کہتے ہیں دولہا میاں تو یہ ہے, شیروانی میری ہے. ایک مرتبہ کہا, 2 مرتبہ کہا, اسے بہت افسوس ہوا, وہ شرط کہ تم نے اگر مجھے اسی طرح ذلیل کرنا تھا تو کی کیوں؟ یہ لو اپنی شیروانی. اس نے کہا اچھی بات ہے, تو چونکہ آپ نے محسوس کیا یہ نہیں کرے گا. کچھ دیر کے بعد جو کوئی اور آیا اس نے کہا بھی دولہا میاں کون سے ہیں, تو یہ صاحب کہتے ہیں دولہا میاں تو یہ ہیں, شیروانی بھی انہی کی ہے. یہ جو انہی کی ہے تھا یہ پہلے سے بھی زیادہ اذیتناک تھا. اسے پھر اٹھایا, اس نے کہا تم عجیب آدمی, یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ یہ بھی اسی کی ہے. تم خواہ مجھے رسوا کرتے ہو سب کے سامنے, یہ بات نہیں کھیلا. اور اس نے کہا نہیں اچھی بات ہے, آپ نے چونکہ محسوس کیا اب یہ بھی نہیں کرے. کچھ دیر کے بعد جو کوئی تیسرا آیا اس نے کہا بھی دولہا میاں کون سے ہے, تو یہ فرماتے ہیں دولہا میاں تو یہ ہے, شیروانی کے متعلق میں کچھ نہیں کرتا. ہمارے مقدر میں جو تبرکات آئے ہیں وہ کچھ اس طرح کے نادان دوست ہیں. یہ سارا کھیل کس کی سرپرستی میں ہو رہا ہے, کس کی سرپرستی میں یہ کھیل ہو رہا ہے؟ میں دعوے سے کہتا ہوں, خدا کی قسم یہ کوئی تعلیم نہیں ہے, دعوے سے کہتا ہوں, آپ کسی کھڑے عالم دین کو اس مسلک پہ بٹھا دیجیے, اختیار اس کو دے دیجیے, انشاءاللہ 1 ہفتے میں سارا معاملہ ٹھیک ٹھاک نہ ہو جائے تو ہمیں پھانسی دے لگتا ہے. اور یہ صرف دعوی نہیں ہے, سیمپل موجود ہے. ماضی میں چند مہینوں کے لیے اس مکتب فکر کا ایک پرویش صرف وزیر اعلیٰ بنا تھا, صرف وزیر اعلیٰ بنا تھا. اور آپ جانتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب جو ہوتے ہیں
صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ایک عامر حکمران سے فرمایا ہے اگر تمہیں ڈرنکنگ کا شوق ہے تو اٹک کے پل سے اس طرف جی چاہے جتنا تمہارا منہ کالا کر دو، اور اگر تم نے پل کے اس طرف پیا تو میں تمہیں وہی سزا دوں گا جو ایک عام مجرم کو دیتا ہے۔ علماء حق کی کردار کشی کرنے کے لیے فرنگی بابا کی سیاست اور فرنگی بابا کے طریقہ واردات کو اپنا کر آپ نے جو پالتو کتے علماء کے پیچھے چھوڑ رکھے ہیں ان کو ٹکا ڈال دیجیے، پھر کواریت خود بخود ختم ہو جائے، پھر کواریت ختم ہو جائے۔ سعودی عربیہ میں ایسے حالات پیدا نہیں ہوتے، کیوں؟ سعودی عربیہ میں کسی کو یہ جرأت نہیں کہ وہ حضرت عثمان ذو النورین کو گالیاں دے۔ آج سے پوچھتا ہوں یہ جرأت ہے وہاں کسی کو؟ اور یہاں وہ میری بات جو ہضم نہیں ہو سکی بیوروکریسی سے، میں نے کراچی میں بھی یہی کہا تھا، یہاں بھی یہی کہا تھا کہ صحابہ کرام کو گالیاں دینے والوں کے لیے سزائے موت ہونی چاہیے، لیکن اس کو سزائے موت دینے کے بجائے عبد المجید ندیم پر پابندی لگاؤں۔ اس کو سزائے موت دینے کے بجائے مجھ پر پابندی لگا دی۔ اور اپنے مخصوص عناصر کے ذریعے مجھے دھمکیاں شروع ہو گئی، تمہیں یہ کر دیا جائے گا، تمہیں وہ کر دیا جائے گا، ہم تمہیں سمجھ لیں گے۔ ٹیلی فون پر گالی گلوچ، ٹیلی گرام میں گالی گلوچ۔ لیکن سنیے، میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں بڑی سنجیدگی کے ساتھ، ہم نے تو سوچ سمجھ کر اس راستے سے قدم رکھا، ہم بہت کمزور ہیں، اللہ تعالی ہمیں استقامت نصیب کرے۔ آمین۔ لیکن ابو بکر عمر عثمان لاوارث نہیں، یہ لاوارث نہیں ہے۔ پابندیاں کیا ہوتی ہیں؟ شوق ہے تو گولی سے اڑا دیجیے مجھے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ جو صحابہ اور اہل بیت کو گالیاں دیتا ہے وہ پاکستان کا دشمن ہے، مسلمانوں کا دشمن ہے، عالم اسلام کا دشمن ہے، دھرتی پر وہ فوج ہے، اس کی سزا بہت ہونی چاہیے۔ اس کو کچھ نہیں کہا گیا، اس نے ایک اور کتاب لکھوائی، پہلے سے بھی زیادہ فلادار اور پہلے سے بھی زیادہ گالی گلوچ سے پہلے۔ سعودی عربیہ میں تو ایسا کوئی نہیں کر سکتا۔ سعودی عربیہ میں اذان میں کوئی شخص ایک جملے کا نہ اضافہ کر سکتا ہے نہ کمی کر سکتا، کوئی کلمے میں ملاوٹ نہیں کر سکتا، کوئی اذان میں ملاوٹ نہیں کر سکتا، کوئی درود و سلام میں ملاوٹ نہیں کر سکتا۔ اور یہاں سب کو مذہب کے نام پہ کھلی چکی۔ تاریخ اسلام کا یہ پہلا دلخراش واقعہ ہے کہ فرقہ واریت کی بنیاد پر اسلام کا ایک اہم رکن تو رد ہو گیا۔ جو یہ کہے کہ میں زکات نہیں دینا چاہتا، اس کے لیے زکات آرڈیننس جدا بنانے کے بجائے صدیق اکبر کی سنت پہ عمل کرنا چاہتا رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن ایسا کرنے کے بجائے ان کے لیے علیحدہ زکات آرڈیننس بنایا۔ پوچھیے علماء کرام سے،
علماء کرام سے پوچھیے زکات کی ادائیگی کے سلسلہ میں جو ان لوگوں کی سوچ ہے فقہ کے کسی امام کے نزدیک اس کا کوئی ثبوت میسر ہو سکتا ہے؟ زیور پہ کوئی زکات نہیں، نوٹوں پہ کوئی زکات نہیں، نقدی پہ کوئی زکات نہیں، صاحب مختوم پہ ہے، جو پہ ہے، انگوروں پہ ہے۔ پاکستان میں نہ انگور ہوتے ہیں، نہ العموم جو ہوتے ہیں، نہ صاحب مختوم ملتا ہے، زیادہ چھٹی۔ نتیجہ یہ کہ ہزاروں خاندان جو اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتے تھے وہ زکات کا مال بچانے کے لیے انہوں نے اپنا نام اس فہرست میں لکھوایا۔ فرمائیے یہ وبال کس کے حصے میں جاتا؟ میرا جی سوچو، میں کہہ رہا تھا آپ کے کہ ان نوجوانوں نے ایک بدعقیدہ حکمران کی سرپرستی میں جو رسوم اور رواج پھیل رہے تھے، ہر طرف سے شرک کی اندھیری رات چھائی ہوئی تھی، ان نوجوانوں نے اعلان کیا ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب زمین و آسمان کا رب ہے، ہم تمہارے خود ساختہ قانون کے سامنے زمین جھکانے کے لیے تیار نہیں۔ انسانی زمین غیر اللہ کے آگے جھکنے لگے تو کوڑی کی بھی نہیں رہتی۔ ان نوجوانوں نے اعلان کیا ہماری زمین کی نیاز مندیوں کے لیے حقیقی مسجود کون ہے؟ اللہ۔ جواب میں ذرا جلالت چاہیے۔ رات کا بھی بڑا نازک وقت شروع ہو چکا ہے، آپ شاید تھک گئے ہوں گے، لیکن مجھے حسن ظن ہے کہ انشاءاللہ آپ نہیں تھکے۔ تھکنا تو مجھے چاہیے تھا، میں رات اس وقت لاہور کھڑا تھا، آج دن کو کوہبری تھا، اب آپ کے پاس کھڑا ہوں، کل دن کو مظفر گڑھ میں ہوں گا، اور انشاءاللہ کل رات کو اس وقت بلوچستان کے بارڈر کے قریب ایک جگہ ہے راجن پور، وہاں کھڑا ہوں۔ اور اسی طرح وہ درویش کہا کرتا تھا صبح ریل میں گزرتی ہے، شب کسی جیل میں گزرتی ہے، آخرت کی خبر خدا جانے اب تو اسی کھیل میں گزرتی۔ ہماری زمین کی نیاز مندیوں کے لیے حقیقی مسجود ہی پہ خاص زور دی۔ یہ آواز بہت دور تک جانی چاہیے تاکہ بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب ہو۔ وہ بیمار جو کہتے ہیں اللہ بھی، بہت چبھتا ہے انہیں یہی۔ ایک مولوی صاحب نے 1.5 گھنٹہ مجھے گالیاں دی، جو اس کی ذاتی پرسنل پراپرٹی تھی وہ بھی، اور خاندانی موروثی گالیاں جتنی اس کی تھی ساری۔ یہ کہتا ہے ہی، پھر اس نے اس پر دلائل پیش کیے کہ نہیں اللہ بھی۔ میں نے کہا پتہ نہیں اپنے باپ کے معاملے میں کیا سوچتا ہوگا۔ کہ تو بھی میرا باپ ہے۔ قرآن کریم میں تو الفاظ آئے ہیں ہم بدل رب اور اب۔ رب کے معنی پروردگار، اب کے معنی باپ۔ غور کیجیے ان دونوں کے مفہوم میں شراکت برداشت نہیں،
پارٹنرشپ برداشت نہیں، رب میں عرش والا شریک برداشت نہیں کرتا، اب میں فرش والے شریک برداشت نہیں کرتے، مگر بدقسمتی ہے کہ آپ کو غصہ سے درد بہت دور چلی گئی، مگر باضمیر اور حلالیوں کی بات کر رہا، باضمیر اور حلالی لفظ کو ایک ہی اور اب کو بھی ایک ہی مانتے ہیں، کیا شریک برداشت کرتے ہیں؟ کسی ہمارے پٹھان بھائی سے پوچھ کے تو دکھائیے، آپ اس سے پوچھئے تمہارے بھائی کتنے ہیں، تمہارے بیٹے کتنے ہیں، تمہارے دوست کتنے ہیں، تمہارے احباب کتنے ہیں، تمہارے شاگرد کتنے ہیں، وہ جواب دے تو جائے گا، لیکن نرم لہجے میں دہن بمش کو گلاب دھو کر ترتیل توقیر تفصیل کے ساتھ آپ پوچھئے تمہارے باپ کتنے ہیں، نتائج کی ذمہ داری آپ پہ ہوگی، پھر دیکھیے پٹھان بھائی کیا سے جواب دے خیر وہ نہیں بتا، آپ کتنے ہوتے ہیں، بات تو ایک ہی ہوتا ہے، قرآن پاک سے پوچھیے انبیاء کتنے، رسول کتنے، صدیقین و شہداء کتنے، صالحین کتنے ہیں، اولیاء کتنے ہیں، قرآن کریم جواب دیتا چلا جائے گا، لیکن جب آپ قرآن کریم سے پوچھیں انسانی زمین کے لیے مسجود کتنے ہیں، معبود کتنے ہیں، ہر جگہ موجود کتنے ہیں، علام الغیوب کتنے ہیں، کارساز و دستگیر کتنے ہیں، حاجت روا و مشکل کشا کتنے ہیں، قرآن کا لہجہ اچانک چلالی ہو جائے گا، قرآن کی روح پکارے گی تمہارے باپ کے سوا اب بھی کوئی نہیں اور اس اکیلے کے سوا رب بھی کوئی نہیں، نعرہ تکبیر، ختم نبوت، اکابرین علماء دیوبند، مولانا سید مجید الدین شاہ صاحب، جسمانی حلالیوں کا باپ، جسمانی حلالیوں کا باپ اور عقیدے کے حلالیوں کا مسجود، معبود، ہر جگہ موجود، دستگیر، علام الغیوب، مشکل کشا، مولوی صاحب ایک ہی، مولوی صاحب کئی تناب ہے کہ روز روز سوچے کر مجھے بے شک گالیاں دے دو جتنی ہیں تیرے پاس، اور اپنا کوٹا ختم ہو جائے تو مان کے لایا کر ادھر ادھر کتنی گالیاں ہیں دے دو، لیکن انسانی زمین کی نیازمندیوں کے لیے حقیقی مسجود اللہ یہی کے خاص کو، اور خدا بندہ تو اپنے فضل و کرم کے ساتھ ہماری یہ آوازیں تو اپنے فضل و کرم کے ساتھ تو اپنی مہربانی کے ساتھ اس گلشن سے مالی تک بھی پہنچا دے، ہماری زمین کی نیاز مندیوں کے لیے حقیقی مسجود ہر جگہ موجود، دستگیروں کا ساتھ علام الغیوب، جو ہو چکا جو ہونے والا ہے اسے کون جانتا ہے، دستگیروں کا ساتھ مشکل کشا یا اللہ بھی میں کہا کرتا ہوں کبھی اپنی ضمیر سے پوچھیے، اپنے ضمیر کو جج بنائیے، آپ کا ضمیر بھی یہی فیصلہ کرے گا، مشکل کشا وہی ہونا چاہیے جس سے خود کبھی مشکل نہ آئے، جو خود مشکلوں میں پھنسے وہ مشکل کشا، جو خود حاجت مند ہو وہ حاجت روا،
انبیاء پہ مشکلیں آئی کہ نہ آئی؟ رسول پہ مشکلیں آئی کہ نہ آئی؟ انہوں نے کس کے آگے دامن پھیلایا؟ بڑے صغیر کا ایک روشن ضمیر درویش امیر شریعت شاہ جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں نے ایک حسین دیکھا جس کے لباس کی ادائیں قرآن کی آیات بن رہی تھی، میں نے ایک حسین دیکھا جس کے زلفوں کی مستی واللہل کہلاتی تھی، جس کی جبین کی روشنی والضحا سے منمن ہوتی، میں نے ایک حسین دیکھا جس کے شہر کے تذکرے عرش بری سے ہو رہے تھے، وہ جس دھرتی پہ چلتا تھا اس دھرتی کے تذکرے بھی عرش بری سے ہو رہے تھے، وہ انبیاء اور رسول کا امام نظر آیا، اس کے پسینے سے گلشن مہکتے نظر آئے، اس کے دندان اختر کی روشنی سے ستارے چمکتے نظر آئے، اس کی گفتگو سے انادل چہکتے نظر آئے، اس کی راحتوں سے جنت مچلتی نظر آئی اور اس کے غصے میں جہنم ابلتی نظر آئی۔ میں نے چاہا کہ اسی سے مانوں، اسی کی آگے دامن پھیلاؤں، لیکن جب اس کی سیرت کے حوالے سے میں اس تک پہنچا تو میں نے دیکھا ساری کائنات سناٹے کی آغوش میں آرام کر رہی ہے، اور وہ حسین آنسو کی برسات میں کسی اور کے آگے دامن پھیلائے کھڑا ہے، پائے اختر پہ سلجھن ہے، پنجریوں پہ ورم ہے، اور زبان سے قرآن کی آیت بار بار بھی تکرار جاری ہے، ان تعلمہم فإنہم عبادک، او میرے معبود اگر میری امت کے گناہگاروں کو تو سزا دینے لگے، اگر تو ان کی خطاؤں پر کوئی نہیں، تو فرماتے میرے ضمیر نے مجھے رہنمائی کرتے ہوئے کہا اب کس سے نہیں مانگنا توری، اسی سے مانگ جس کے طرف ایسے ایسے حسین سوالی نظر آتے ہیں۔ حضرت آدم پہ مشکل آئی، جناب آدم نے کسے یاد کیا؟ حضرت شعیب پہ مشکل آئی، شعیب کی زبان سے کس کا نام آیا؟ راول پنڈی کے روشن ضمیروں، آج بات دل کی گہرائیوں میں ذرا اترنے دیجیے، نہ معلوم پھر کب ملاقات ہو۔ ویسے زندگی کا بھی کوئی پتہ نہیں، جہاز عمرے روا کر سوار بیٹھے ہیں، سوار خاک ہے بے اختیار بیٹھے ہیں، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، اور پھر پتہ نہیں یہ باتیں نازک انداموں کو پھر ہضم ہوں گی کہ نہیں ہوں گی۔ قرآن کریم نے یاد دہانی کرائی، فرمایا وَظَنُّونَ إِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ مچھلی والے کو بھی یاد کیجیے، حضرت یونس کا نام نہیں لیا قرآن کریم نے، اور آج پتہ
پتہ چلا کہ کنایا کتنا ابلغ ہوتا. فرمایا مچھلی والے کو بھی یاد کیجیے. کیا مطلب؟ مچھلی والے کی سیرت و کردار سے سبق حاصل کیجیے. آزمائے جا رہے، آزمائش کے مرحلوں سے گزر رہے، رات کے اندھیرے میں، دریا کی گہرائی میں، شکم ماہی میں حضرت یونس کے لبوں پہ کس کا نام آیا؟ اللہ ہی کا. قرآن کہتا ہے لولا انہ کان من المسبحین. اگر میرا یونس آزمائش و امتحان کے اس مرحلے پر میرا نام نہ لیتا، مجھے یاد نہ کرتا، لالا بھی سفی بدوی کی یوم یبعثون، تو قیامت تک یونس وہی رہتا. میرے سوا کوئی یونس کا دستگیر نہیں تھا، میرے سوا کوئی یونس کی مشکلات میں کام آنے والا نہیں تھا. راولپنڈی کے دوستوں، یونس پہ مشکل آئی، اس نے دستگیری کروائی. حضرت یونس نے حضرت معین الدین چشتی کو پکارا، سید عبد القادر گیلانی کو پکارا. اور میرے 11ویں والے دوستوں، سید عبد القادر گیلانی مظلوم کا نام تم نے ایکسپلائز کیا، جاہلوں کو ڈرا رہے ہیں 11ویں نہیں دو گے تو تمہارے جانور خشک ہو جائیں گے. اور میں نے کہا جانور خشک نہیں ہوں گے، مولوی خشک ہو جائے گا. یہ 11ویں حضرت عبد القادر گیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ تعالی علیہ واللہم ارزقنا اتباعہ، 11ویں سید عبد القادر گیلانی کی ڈیمانڈ نہیں ہے، یہ مولوی کی ضرورت ہے. اسلام کا چھٹا حکم بنا رکھا ہے. ایک اور جنس آئی ہے، اس دن ٹی وی پہ بیٹھا تھا، خاص انداز میں داڑھی کا سٹائل بنا کے آیا تھا. وہ ایک یہ تو سفید رومال ہے، یہ رنگین ہوتا نا جی، اچھا رومال ہوتا نہیں، یہ سب پوش یہاں کوئی نہیں، بس اس طرح کا رومال جو تھا نہیں. جیسے محترمہ کا ابھی نکاح ہونے والا ہے. مردانہ جلالت نہیں، عروسی نخرے. انقلابات کے زمانے کی وہ مسند ارشاد پہ بیٹھا ہوا اسلام بتا رہا تھا. اب جو اس کے سامنے بیٹھے تھے یتیم، ذہنی مفلس، یہ ایک خاص قسم کی پروفیشنل ٹیم ہے جو وہاں دکھائی جاتی ہے. اس میں سے ایک نے پوچھا، حضرت یہ کوڑے کیا ہے؟ اونٹوں کے متعلق آپ کا کیا ہے؟ وہاں کھڑے ہو کر بڑا بہادر، یہ سب ریہرسل ہوتی ہے، پہلے سے یہ سب کچھ طے کیا جاتا ہے. اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. مجھ سے ایک صاحب ذمہ دار دوست مجھ سے کہنے لگے، شاہ صاحب آپ کیوں نہیں آتے؟ آپ آئے نا. آپ کی تقریر ویسے تو 10,000 آدمی سن لیتے ہوں گے، 20,000 سن لیتے ہوں گے، 50,000 سن لیتے ہوں گے. آپ یہاں ٹی وی کے کیمرے کے سامنے جب مائکرو فون پہ بولیں گے تو وہ کروڑ سنیں گے، آپ کیوں نہیں؟ میں نے کہا بابا مجھے معاف کر دو، خدا کے مجھے معاف کر دو. اللہ نے اپنے فضل و کرم کے ساتھ جو مجھے نوازا ہے
میں اس کی تقسیم سے راضی ہوں، دل کی گہرائیوں سے راضی ہوں۔ خدا مجھے ان سے بچائے کہ جو یہاں آ کر یہ کام کرتے ہیں اور اس کے بعد چیک کی انتظار میں قطار میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اس نے کھڑے ہو کے کہا مولانا یہ کنڈوں کے مطابق آپ کا کیا خیال ہے؟ مولانا نے فرمایا بالکل جائز ہے، کنڈے جائز ہیں۔ میں کیا تیرا خدا ہی کنڈا کرے تھے مولانا، مجھے قوم کو کنڈے جائز آپ نے نا، اللہ تیرا کنڈا کرے۔ یہ آثار قیامت نہیں ہے۔ علماء کرام سے پوچھیے یہ کنڈا بازا سے خود غیر عربی اور غیر اسلامی اصطلاح، دال پے چے رے کاف یہ عربی گرامر کے حروف ہی نہیں ہے، لیکن سیدھا دلیری مراقبہ فرمائی اس نے کہا بالکل جائز۔ میں نے کہا کاش کے کوئی حدیث بھی سنا دیتا کہ عن ابی ہریرہ کے بجائے اکثر یہ پڑھتے ہیں عن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمعت القوڈا والحلوى واليانی كلهم جائز۔ طالب علم کے زمانے میں ایک بڑا موٹا قسم کا طالب علم تھا، بہت جسیم، جمعرات کو ہم بولنے کے لیے مشق کیا کرتے تھے۔ طالب علم تو آپ جانتے ہیں کہ جو چھٹی حص ہوتی ہے وہ ایک بڑی مخصوص، اب وہ جب تقریر کے لیے کھڑا ہوتا تھا تو مثلاً کو کہتا تھا مثلاً تو مثلاً۔ ہم نے اس کو کئی مرتبہ اس کو سمجھایا مگر نہیں، مثلاً تو مثلاً۔ یہ جو صاحبان آپ بیٹھتے ہیں ٹی وی پر تقریباً مبلغ علم ان کا یہی ہوتا ہے، اکثر پڑھتے ہیں صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وبارک وسلم علیہ۔ یا آپ کبھی غور سے سنی حضرت شیخ الحدیث قدس آپ تو دار الحدیث میں بیٹھ کر یہاں لوگ ان مصیبتوں پر بھی کبھی غور کیا کیجیے۔ آپ کے سامنے تو 20 سے 25 طلباء ہوتے ہیں لیکن جو پوری قوم کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، اور یہ بیچاری جو آپ کی قوم ہے نا 95%، 95%، وہ کہتے ہیں مولوی صاحب کا رومال دیکھو، یہ دیکھو، سائز دیکھو، ماشاءاللہ یہ تو بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے مولوی صاحب نے، میں نے کی کرنا اس نے کہا انہیں جائے کون کہتا ہے جائے، بس مولوی صاحب نے کہہ جو دیا کہ کنڈے جائز ہے، کون نے کہا وہ بالکل جائز ہے، پورے کرو جی بالکل دعوے کو کنڈا ہو گیا۔ یہی مولا جس کا میں حوالہ دے رہا ہوں طالب علم، ایک دن بیٹھا روتا چلا جائے، آپ یقین کیجیے ہم نے اس سے پوچھا بھائی کیا ہوا، کہنے لگا گھر سے خط آیا۔ تو بھائی گھر سے خط آیا ہے تو آپ کو خوش ہونا چاہیے، اس نے کہا نہیں اس میں بڑی خطرناک خبر لکھی ہوئی ہے۔ نے پوچھا کیا خبر ہے، کیا لکھا ہوا، رونا بھی شروع ہو گیا کہ ٹھہرو مومنو رو جبیلا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ میری بیوی بیوہ ہو گئی۔ ہمیں ہنسی بھی آئی، تھوڑا سا غصہ بھی آیا، عجیب احمد جی بیوی کیسے بیوہ ہو گئی ہے، تم زندہ ہو مجھ سے دے۔ بیوی تو اس وقت بیوہ ہوتی ہے کہ جب تم جیسا شوہر نامدار انتقال پر مزار کر جائے، مگر تم تو زندہ موجود ہو، وہ کیسے بیوہ ہو گئی۔ اب ہم نے کہاں سے ہماری طرف دیکھنے لگا، ہاں یہ تو ٹھیک ہے، مگر آخر جو انہوں نے لکھا ہے کوئی بات تو ہے نا، لکھا ہوا جو ہے قوم کا معیار یہ ہے حضرت، اڑے جاتے اللہ اکبر اللہ اکبر۔
किताब में मजमून लिखा था, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन भी कह रहा है मुझे इन मेरे दोस्तों से बचाओ, ये मेरा हुलिया बदलते रहेंगे। तो मेरे अजीज दोस्तों, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की इब्तिला आजमाइश का मरहला आया। जनाब यूनुस ने किसे पुकारा? हजरत याकूब पे मुश्किलें आई। जनाब याकूब ने किसे पुकारा? फरमाते हैं वल्लाहुल मुस्तआन अला मा तसिफून। जनाब यूसुफ पे मुश्किलें आई। हजरत यूसुफ ने किसे पुकारा? रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मुश्किलें आई। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसे पुकारा? अंबिया का मुश्किल कुशा, रसूलों का मुश्किल कुशा, सहाबा का मुश्किल कुशा, औलिया का मुश्किल कुशा। तो मेरे मौलवी साहब रहम कीजिए इस कौम के हाल। अल्लाह रज़ाक है, आपको और किसी जरिए से मिल जाएगा माल, लेकिन मान लीजिए मुश्किल कुशा कौन है? नौजवानों ने और जिहाद ने ऐलान किया रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्द। पूरी कौम से बगावत करते हुए हक और सदाकत का झंडा बुलंद किया है चंद नौजवानों ने। और कुरान कहता है आस्ताना परस्तूरी के खिलाफ प्रोग्राम बनाया। उस जालिम हुक्मरान ने उन्हें अपने दरबार में तलब किया, इनकी कौम के सरदारों को भी कतार में बिठाया। फिर उन नौजवानों से कहता है इन्हें देखो तुम्हें क्या हो गया, कम अज कम अपने खानदान के बड़ों की बात को मानो। क्यों भाभी हो गए हो? बड़ा अजीब नाम लग गया। खुदा की कसम, अगर आप सऊदी अरबिया में जाकर किसी को वहाबी कहे ना कि अंत वहाबी, तो वो कहेगा सैयद मरहबन बिका या सैयद, क्योंकि वहाबी के माने हैं वहाब वाला, इनका अंतर वहाब। लेकिन यहां जाहिरों ने इसको गाली बना दी। उस दिन एक साहब मुझसे कहने लगे शाह साहब जो हमें वहाबी कहे हम उसको लहाबी कहें। मैंने कहा नहीं, ठीक नहीं, सेवा भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अजीब दोस्तों, नौजवानों ने कहा उलाए कौमुन इत्तखज़ू मिन दूनिही आलिहा, ये हमारे खूनी सरदार बेशक हमारे खूनी रिश्तेदार है, लेकिन फिक्र नजर के रास्ते मुख्तलिफ हैं। हम रब का सजदा करते हैं, ये सबका सजदा करते हैं। हम यकजाई हैं, ये हरजाई हैं। हम आस्ताना परस्त हैं, ये हम खुदा परस्त हैं, ये आस्ताना परस्त हैं। हम मुजाहिद हैं, ये मुजावर हैं। हम सर फरोश हैं, ये ज़मीर फरोश हैं। लिहाजा ये हम में से नहीं, हम इनमें से। हम किन्हें भी छोड़ सकते हैं, तुम्हें भी छोड़ सकते हैं, सारे मफादात कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन उसकी तौहीद से जुदा नहीं होंगे। सारे सुख उठाएंगे मगर उसकी तौहीद ही बजा देंगे। कुरान कहता है इन्हें मिटाने का मंसूबा तैयार हुआ। इन नौजवानों ने रब्बुल इज्जत से हुजूर इल्तिजा की, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा। वो कमजोरों के वारिस, वो मजबूरों के दस्तगीर, जिसका कोई नहीं होता तू उसकी दस्तगीरी करता है। हमारे दाता
تبدیل ہوگا، حق و صداقت پہ مبنی حالات طلوع ہوں گے، تو پھر ہم ان نوجوانوں کو اٹھائیں۔ قرآن کہتا ہے فَضَرَبْنَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ عَدَدًا، ان پر نیند مسلط کر دی گئی حق تعالیٰ کی طرف سے، سو رہے ایک بار کی تاریخی نہیں، حکم ہے سورج کو طلوع غروب ہوتے وقت اپنی کرنیں غار کی تنہائی میں پہنچا دینا۔ زندگی کے لیے چونکہ سورج کی حدت ضروری ہے، وہ غار میں پہنچائی جا رہی ہے، ہوا کے تازہ جھونکے بھی غار میں پہنچائے جا رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے نقلبهم ذات الیمین وذات الشمال، ہمیں ان کی کروٹیں بھی خود بدلی، کبھی دائیں پہلو پر کبھی بائیں پہلو پر، خود بدلتے تھے ان کی کروٹیں۔ 309 سال گزر گئے، وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اب تعالیٰ نے فرمایا اب ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ صورتحال واضح ہو۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، ان میں سے ایک نوجوان نے پوچھا کتنی دیر سوئے ہو؟ وہ اولیاء کرام جواب دیتے ہیں لبثنا یوما او بعض یوم، پورا دن سوئے ہیں یا دن کا کچھ حصہ، بڑی غفلت ہو رہی ہے آج تو۔ حالانکہ کتنی دیر سوئے ہیں؟ 309 سال۔ اولیاء کرام سچے ولی 309 سال سوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں ایک دن سوئے ہیں یا دن کا کچھ حصہ سوئے ہیں۔ پتہ چلا انہیں کہ 300 سال گزر چکے ہیں۔ تو مولانا ٹھکوسلے باز صاحب سوچتے تیری بڑی اچھی ہے، یہ میں مننا اسٹائل بھی تو بڑا غضب کا بنایا ہوا ہے، اور سچی گل یہی ہے ولی ہوں یا نبی وہی جانتے ہیں جو خدا بتائے، خدا نہ بتائے تو نہیں جانتے۔ اور پھر یہ سونے والے زندہ تھے، موت واقع نہیں ہوئی، زندہ تھے، 300 سال سوئے، آندھیاں چلی، طوفان آئے، پرندے بولے، قافلے گزرے، نہ معلوم کیا کیا آوازیں بلند ہوئی مگر انہوں نے کچھ سنا زندہ نہیں سن رہے۔ تو مولوی صاحب جاہلوں کو بے وقوف بنا رکھا ہے، وہ کہتا ہے سنتے نہیں، صرف جب کوئی ولی کی قبر پہ آتا ہے تو وہ اس کو پہچانتا بھی ہے کہ فلانا آیا ہوا ہے۔ ایک مولوی صاحب نے تو یہ کہا کوئی پرندہ اگر بزرگ کی قبر پہ آ بیٹھے تو پرندے کو یہ بھی، وہ بزرگ کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ نہ رہے گا مادہ اچھی ڈیوٹی سونپی ہے بزرگوں کو۔ کوئی سنتا ہے جسے خدا سنائے اور خدا نہ سنائے تو نہیں سنتا۔ جنت البقیع کے باہر اب چونکہ کروس کر دیا ہے، انہوں نے دیوار ڈال دی، کیونکہ یہ جاتے تھے وہاں تو کئی ہفتے کرتے تھے۔ یہیں سے پاکستان کا ایک اجڑا ہوا جنت البقیع کے دروازے پہ کھڑا ہوا، زور زور سے پکار رہا تھا، ارے فلانے او سائیں میرا اسرائیلی کا دوست ایک شرطا ہے، اس نے پکڑا یہاں سے اور کھینچا نا پیچھے کی طرف، مزہ آ گیا ہوگا۔ اور اس کے بعد 1 2 3 4 سورہ جو کام اس کا دبا رہے مشرق ابن مسلم موت کیا سکتا ہے مشرق کا بچہ، یہ کن کو پکار رہا ہے؟ وہ تو اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ
پکارنا ہے تو اسی کو پکار جو سب کی دستگیر کرتا ہے. وہ نوجوان کہتے ہیں بھائی ایک دن سوئے ہیں یا دن کا کچھ حصہ. ان میں سے ایک نوجوان نے کہا وقتکم عالم بما لبثتم، خدا جانتا ہے ہم کتنی دیر سوئے ہیں. وَبَعْثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ. کام کی بات کرو. پیسے دے کر کسی کو پیسے دے جو کھانا لائے. بھوک لگی ہے، نہیں لگی تو 300 سال نہیں لگی، اب لگی ہے تو نفس لگ گئی. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا. ایک نوجوان جائے کھانا لے کے آئے، مگر کھانا بھی مانگ کے نہیں کرتے. یہ نہیں کسی ہوٹل والے کے سامنے کھڑا ہو جاوے رضی اللہ جس طرح بھی جن سانو ملی ہے. ایک ملنگ آیا میرے پاس، ہم اترے ہی تھے بس گاڑی سے، حیدر آباد سے کراچی جا رہے تھے. گاڑی سے اترے تھے، ہم نے چائے پینے کے لیے گاڑی روکی، بھرن کا مہینہ تھا اتفاق سے، اور وہ آ گیا. میں موٹر سے اترا، اس نے کہا نوزی اللہ علیہ حسین والی صاحب پیسے کاٹ. اب اگر کوئی یہ کہے کہ ہم ان کو بھی مذہبی مان لیں، معاف کیجیے گا یہ کبھی نہیں ہو سکتا. آپ سمجھے حکمران حضرات بھی سن لیں. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس جنس کو بھی ہم حیدر کرار کے پیروکار مان لیں، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑور مان لیں، امپاسبل. باقی حضرت علی کا پیروکار سید عبد القادر جیلانی ہے. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیروکار احمد بن حنبل ہے، امام اعظم ابو حنیفہ ہے، امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، معین الدین چشتی ہیں، شاہ ولی اللہ ہے، مجدد الثانی ہے. یہ نسبیت جہنم مساعد وسیلہ کا مصداق ہے. اب میں نے اس کا جب جائزہ لیا، خلاصہ دیکھا تو پتہ نہیں کیا کیا کلام اس میں یہاں لوہے کے وہ لگا رکھے کھڑے بڑے ہیں، وہ ان کے مختلف رنگوں کے، اور پھر ایک لوہے کا وہ پکڑا ہوا اس میں پاؤں میں بھی کرے، عجیب جن نظر آ رہا. لیکن اتفاق سے کپڑے تو پہنتے. میں نے اس کو کہا میاں یہ محرم کا دن ہے، تم نے کپڑے کیوں سفید پہنے ہوئے؟ پیاری بات نہیں پہنا تم نے؟ کہتا مولوی صاحب کپڑے تکلیف ہے، دعا کرو دل کالا ہو جائے، پہلے دل کا کالا کر لیجیے پھر کپڑے کالے کرو. اوپر بیٹھے جتنے شرارت کی پوری تھے وہ اوپر جمع ہو گئے، باہر نہیں آتے حرکتوں سے. خدا کرے جب اگلے سال حاضری ہوں تو یہ حصہ بھی تیار ہو چکا. آپ نے آمین نے آمین کے ساتھ کچھ اور بھی کرنا. مجھے آتا نہیں ہے طریقہ میں کرتا، میرا دل کر رہا تھا اور میرا دل خوش ہو رہا تھا. الحمدللہ حضرت شیخ القرآن کا گلشن ہمیشہ مسکراتا رہے، سدا بہار رہے. اللہ تعالیٰ اس کے گل بوٹوں کو سدا بہار. آمین آمین. ہاں فرمایا پیسے لے کے جاؤ، بھیک نہیں مانگنی، لیکن شہر میں جا کر ذرا تحقیق کر لینا. کسی مشرک پلید کے ہاتھوں سے بنا ہوا کھانا نہ لانا، مظہر کے ہاتھوں سے بنا ہوا کھانا لانا.
فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا۔ سراغ پنڈی کے روشن کریو، تم بھی ذرا غور کر لیا کرو کس ہوٹل پہ بیٹھ رہے ہو۔ ہاں یہ سوچ لیا کرو۔ آپ بیٹھ کہتا ہے شاید آپ نے کہیں ملتری ہوٹل پر نہیں کیونکہ ہمیں میری تو زندگی پوری سفر میں گزرتی ہے نا۔ میری عادت یہ ہے کہ میں جس کو نہیں جانتا ہوں کھانا نہیں کھاتا، بات تو کر لیتا ہوں، روٹ پر گزارا کر لیا، لیکن جس کو نہیں جانتا کھانا نہیں کھاتا۔ یہ کوئی دور ہے علماء اور حکیم۔ آج میرا ایک بزرگ کہہ رہا تھا جو کو مری سے مجھے لا رہا تھا، اس نے کہا شاہ صاحب میں نے کئی مرتبہ دیکھا کہ کتوں کی کھوپڑیاں ان کا چمڑا اترا ہوا تھا اور وہ پڑ جیسے ان کو کاٹا گیا۔ میری تو نوجوان آتا ہے شہر حکیم میں کھانا لینے کے لیے، لیکن جب شہر میں آتا ہے تو لوگوں کو دیکھ کر وہ حیران، اس کو دیکھ کر لوگ حیران۔ یہ سمجھتا ہے لوگ عجیب ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں یہ بھی آکار ہے قدیمہ کی چیز ہے۔ اس کے پیچھے رشتہ ہے۔ ہوٹل والے کے پاس جا کے پیسے نکالے اس نے اور ہوٹل والے کو پیسے دیتے ہوئے اس سے کھانا بنا۔ اب جو ہوٹل والے نے پیسے دیکھے تو وہ 300 سال پرانا سن لکھا ہوا ہے ان پر۔ ہوٹل والے نے کہا میاں یہ تو تم پرانا سکہ لائے ہو، رائے تم کب سکہ لاؤ تو ابھی چل رہا ہے، یہ 300 سال پرانا ہے۔ وہ نوجوان کہتے ہیں کل ہم یہاں سے جا رہے ہیں اور آپ 300 سال پرانے ہو گئے، دماغ درست ہے تمہارا؟ یہ جو موبائل ہوتے ہیں نا درازی بھی ہوتے ہیں، مل منا کے بات نہیں کرتے، نہیں کرتے، بڑا دو ٹوک لگا ہوتا ہے۔ کل تو ہم یہاں سے جا رہے ہیں اور آج تم کہتے ہو کہ 300 سال پرانے ہو گئے۔ اب ہوٹل والے کو پوری تاریخ میں وہ نوجوان یاد آ گئے جو 300 سال پہلے گم ہو گئے۔ اسے شبہ ہوا، نے کہا ہے تمہارا کسی سکے کے زمانے سے تعلق ہے؟ بالکل، اس نے بازو سے پکڑ لیا۔ اچھا پھر تو تم تکیانوس بادشاہ کے زمانے کے لوگ ہو نا؟ ہاں تو اب کون ہے؟ اب تو خیر ہو گئے، لوگ جمع ہو گئے، سب کے سامنے بات سن گئی کہ یہ انہی نوجوانوں میں سے جو تکیانوس بادشاہ کے زمانہ میں گم ہو گئے۔ اب جو مسند اقتدار بھی تھا وہ یزدان شراف اور وہ وحید تھا۔ جی ہاں، صحیح اسلامی سلطنت کا وارث وہی ہو سکتا ہے جو موحد ہو۔ جو مشرک اور مشرکوں کا سرپرست ہو وہ کبھی اسلامی سلطنت کا صحیح وارث نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ شیخ موحد حکمران سر پر سجود ہو کر خدا سے دعا کر رہا تھا الہ العالمین میری قوم میں سے کچھ لوگ موت کے بعد زندہ اٹھنے کو نہیں مانتے تو اپنے فضل و کرم کے ساتھ کوئی برہان عطا کر، کوئی دلیل عطا کر۔ اتنے میں یہ نوجوان کو لے کر قوم بادشاہ کے در پہ آئی، اس نے صورتحال معلوم کی، سمجھ گیا کہ اللہ نے کرم کیا ہے، میرے موقف کی وضاحت کے لیے دلیل بھیج دی۔ اس نوجوان کے بازو کو اونچا کر کے بادشاہ نے قوم کو مخاطب کیا، جو مختار کل 309 سال تک سندھو کو سنانے کے بعد زندہ اٹھانے سے قادر ہے، وہ موت کے بعد بھی زندہ اٹھانے سے قادر ہے کہ نہیں؟ تمام قوم کو بات سمجھ میں آ گئی اور اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ سب کو صداقت کے بدلوانے بدلے۔ یہ ہے اولیاء کرام کا معیار
ایک تو یہ کہ وہ مشرک نہیں ہوتے، بدعتی نہیں ہوتے، جو بدعت اور رسم و رواج کا بتوانا ہے وہ ولی اللہ نہیں بن سکتا، وہ پروفیشنل ہے۔ اور تارا سے کہتا ہوں، سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ تک اور حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ تک جتنے بھی اولیاء کرام ہیں یہ سب کے سب مجاہد تھے، ان میں سے کوئی ایک بھی بدعتی نہیں تھا۔ اگر کوئی وقت آ جائے تو انشاءاللہ ہم ثابت کریں گے کہ یہ جتنے اولیاء کرام ہیں یہ محمدی درود و سلام پڑھتے تھے، احمد رضا خان کا درود و سلام نہیں پڑھتے۔ ہم یہ ثابت کریں گے کہ انہوں نے عذاب میں ملاوٹ نہیں کی تھی، انہوں نے کلمے میں ملاوٹ نہیں کی تھی، انہوں نے درود و سلام میں ملاوٹ نہیں کی۔ وقت آیا تو انشاءاللہ ہم ثابت کریں گے۔ کنزل ایمان اسی رت کے ہاتھ پر اب چھٹک رہے، ذرا تھوڑی سی ہے تو چلا جاتا اور جو چیخ کر پورے محلے کو سب اٹھا لیتا، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس کو ہوا کیا، لیکن یہ جو بھوک کی ایڑی ہوتی ہے نا یہ مصیبت ہوتی ہے۔ اب جب وہ ذرا تھمنے لگتا تو پھر گزرتا اور ایک مرتبہ رکھ کے پھر چلا جناب کنزل ایمان کا ترجمہ کیا ہے؟ اور ترجمہ کے چند مثالیں لے کرنا ہو دھکے مارتے ہیں قرآن کریم کو اور قرآن کی روح پکار دیا، خدا اللہ مجھے ان سے نجات عطا کر۔ آگے دوہے پڑھیں، قصیدے پڑھیں، جو اچھی رعایت پڑھیں قرآن کا۔ خدا کی راہ سے ہم سید صاحب اللہ شاہ بخاری پر جب درد دل سے قرآن پڑھا کرتے تھے تو غیر مسلم بھی بخاری کا قرآن سننے کے لیے رات بھر جاتے، اس لیے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر کرتا۔ وہ جو آئے تھے نا لیغفرک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اس کا ترجمہ کیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے طفیل تیرے گناہ اگلوں کے اور پچھلوں کے۔ سارے دنیا کی آپ گرامر کی بک اٹھا لیجیے، کوئی عربی آپ سامنے بٹھا کر اس سے پوچھیے کہ بھائی یہ ترجمہ عربی نقطہ نظر سے گرامر کے نقطہ نظر سے صحیح ہو سکتا ہے؟ اس میں اگلوں اور پچھلوں کا کوئی مفہوم نہیں، لیکن انہوں نے نکال دیا۔ یا ایھا النبی، سارے مفسرین نے اور تمام ترجمہ کرنے والوں نے اس کا ترجمہ لکھا ہے ایسا نمبر، لیکن انہوں نے کیا لکھا؟ اے غیب کی خبریں دینے والے، یا ایھا النبی، غیب کی خبریں دینے والے خبردار ہو۔ اللہ ہمارے سعودی عربیہ کے بھائی عرب امارات کے بھائی جو ہے وہ بڑے حوصلے والے لوگ ہیں، خدا کی کہا وہ ہمارے معاملات میں کوئی مداخلت نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں تم جانو تمہارا کام جانے بابا ہمیں معاف کرو۔ لیکن جب انہوں نے یہ ظلم دیکھا، قرآن کریم کا یہ ترجمہ ان کی غیرت ایمانی کھڑا اور انہوں نے فوراً فیصلہ کیا نکالو پاکستان میں ایک ترجمے پر پابندی لگی تھی،
کس کا ترجمہ کرتا؟ جزا کرتا. آپ تو مجھ سے بھی ذہین ہے. کامیابیوں کا ترجمہ پر پابندی لگی تو اس پابندی کے بعد کامیابی کچھ عرصے کے بعد ہے مسلم اقلیت پر اقرار پائے. جس ترجمے پر پاکستان میں پابندی لگی وہ تو غیر مسلم اقلیت قرار پا گئے. جس ترجمے پر جمع کر لو جتنوں کو جمع کر سکتے. ابھی ایک اور فنکار کو جمع اس نے کہا ہم وہی ایمان رکھتے ہیں. سامنے غریبوں نے ایکٹنگ کرتا ہے. سامنے بیٹھے ہوتے ہیں تو پروفیشنل گنجو کی تھی سب پروفیشنل کرایہ کا مال ہوتا ہے. ایک کی ہی ختم نہیں ہوتی کہ دوسرے کی شروع ہو جاتی. اس کی ختم نہیں ہوتی کہ ادھر سے اور کی شروع ہو جاتی. اور وہ یوں کر بازار کا وہ دیتا ہے ان کو قسم دیتا ہے. بازار کا قسم دیتا ہے. اس لیے کہ جب تک یہ نہ ہو بول نہیں سکتے وہ. یہ اس کا کرم ہے کہ اللہ نے مجھے رات کو 12 بجے کے بعد بات شروع کرتا ہوں لیکن یہ قرآن کا اعجاز ہے. اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ یہ بیٹھے ہیں دیوانے. ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے جو کسی لالچ کے تحت آیا ہو. جناب کراگم سے دوست آئے ہوئے ہیں, مردان سے آئے ہوئے ہیں, ملے ہیں ابھی مجھے. مری سے آئے ہوئے ہیں, کشمیر سے آئے ہوئے ہیں. جی گلگت سے گلگت سے سوات تک سے لوگ آئے ہوئے ہیں. اور یہ قرآن کا اعجاز ماشاء اللہ, یہ صرف قرآن کا اعجاز ہے. قرآن کی کشش نے انہیں کھینچ لیا اور وہاں پروفیشنل ٹیم بیٹھی ہوئی وہ اپنا کرتے ہیں اور یہ پھر کاشن دیتا ہے. اس کی پرسنالٹی کا اضافہ کیا جا رہا ہے جناب. اخبارات سید عبد المجید ندیم کا بیان شائع نہیں کرتے لیکن اس کا بیان فوراً شائع ہو جاتا ہے. کاغذ کی ناؤ کب تک تیرتی ہے. یہ بدبودار شخصیتیں کون کا مسلط کی جا رہی ہیں. اب یہ اسلامی اجلاس انٹرنیشنل اجلاس ایک خاص مشن کے پاس پاکستان میں اس نے اپنا جانا شروع کر رکھا ہے. اس کے انسٹرکشن کے لیے تمام ڈالی جاتی ہے. کون کے سامنے اس کی دست بوسی ہوتی ہاتھ چوئے جاتے. اور اب تو ماشاء اللہ سارے تکلفات بھی ختم ہو گئے. اس کی کس کے ساتھ, کس کی اس کے ساتھ نام ہو ایسا. لیکن سنیے شاہ ہند کے کردار حسین احمد مدنی کی ہے. امیر شریعت کی حیت اسماعیل شہید کے جذبہ حریت اور حضرت مفتی صاحب کے کردار کے باعث انشاءاللہ پاکستان کی نظریاتی بنیادوں پر ان حملہ کرنے والے بین الاقوامی فنکاروں کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں. ابھی آپ حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سماعت فرما رہے تھے. آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کے ساتھ بنے رہیں اور اس چینل کے لنک کو آگے اپنے دوستوں میں بھی شیئر کرتے رہیں. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ.
تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔